اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا ہے امیر المومنین علیہ السلام دی شہادت عظمیٰ دے صدقے نال خالق کائنات تمام دوستاں دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ کرونا جیسے وائرس نو خالق کائنات اس دنیا تو دور فرمائے، اور جڑے لوگ دا شکار ہو چکے نے اللہ وحدہ لا شریک حضرت علی علیہ السلام دے بے گناہ خون دے صدقے نال انہاں نو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، کسی شخصیت دے متعلق جدوں گفتگو کیتی جاندی ہے تے او دے واسطے بہترین تعارف دا ذریعہ قرآن ہے۔ تاریخ وچ کسی دا تعارف اور ہے اور قرآن وچ کسی دا تعارف اور ہے۔ تاریخ انسانہ لکھی ہے، قرآن اللہ نے بھیجا ہے۔ انسانہ دی نظر وچ کوئی انسان کی ہے یہ صورت ہو رہے، اللہ دی نظر وچ کوئی انسان کی ہے یہ صورت ہو۔ میں حضرت علی علیہ السلام دی ذات نو اج دی اس مجلس وچ صرف قرآن دی نظر نال ویکھنا چاہنا کہ اللہ دے قرآن دی عینک لائیے تو پھر علی کون ہے۔ میرے محترم سامعین، پوری دنیا تے اگر کوئی شخصیت ہے تو او دا میرٹ رسول دی ذات ہے۔ میرے نزدیک اگر کوئی میرٹ ہے کسی شخصیت دا شخصیت ہوندا تو او ذات رسول ہے، یعنی رسول اللہ دنیا تے ظاہراً تشریف لے آئے نے، اس تو پہلے اگر کوئی شخصیت گزر چکی ہے تو او بھی شخصیت ہے تے مصطفیٰ دی وجہ تو۔ اگر حضور دے دور وچ ظاہری دور وچ کوئی شخصیت ہے تو وہ بھی مصطفیٰ دی وجہ تو، اور اج کوئی شخصیت ہے تو پھر مصطفیٰ دی وجہ تو، اور اگر کوئی شخصیت آ رہی ہے تو وہ بھی مصطفیٰ دی وجہ۔ سرکار ختمیہ مرتبت میرٹ ہیں پوری کائنات تے کسی دی عزت دار ہوندا۔ رسول خدا مثلا آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اے جنیاں عزت دار شخصیتاں حضور تو پہلے گزریاں، وہ کنیاں عزت دار سن اے دسن والا بھی میرا نبی۔ جڑیاں شخصیات حضور تو پہلے گزریاں انہاں دے متعلق اگر کوئی سانو معلومات نے تو معلومات دی وجہ بھی میرا رسول ہے۔ رسول اللہ تے دور وچ اگر کوئی صدیق اکبر ہے، بندے آندے نے کہ وہ بہت بڑے صدیق سن، بہت بڑے سچے سن، وہ کسی ذاتی معاملے چ صداقت دی وجہ تو صدیق نہیں، وہ کسی کاروباری صداقت دی وجہ تو صدیق نہیں۔ اور پوری دنیا اگر کسی نو صدیق مندی ہے تو صرف اس واسطے کہ انہاں حضور دی تصدیق کی تھی کہ حضور نبی نے، حضور رسول نے۔ یہ دا مطلب ہے اگر کوئی صدیق بنے ہے تو مصطفیٰ دی وجہ تو، اگر کوئی فاروق بنے ہے تو مصطفیٰ دی وجہ تو، اگر کوئی غنی ہے تو اپنی ذات تے پیسے لا کے غنی نہیں بنے، دین مصطفیٰ تے پیسے لائے کے غنی بنے۔ یہ دا مطلب ہے جو کچھ بھی ہے نا وجہ مصطفیٰ ہے، یعنی رسول پاک تو پہلے کوئی شخصیت ہے تو وہ بھی مصطفیٰ دی وجہ تو، اگر حضور دے دور وچ کوئی شخصیت ہے تو یہ مصطفیٰ دی وجہ تو۔ اور اگلی گل ہے ایک شخصیت ہے جو دنیا تے آ رہی ہے جدا نام مہدی ہے وہ بھی مصطفیٰ دی وجہ۔ یہ دا مطلب ہے کسی شخصیت دا اصلی تعارف سرکار دو عالم دی ذات ہے، حضور دی وجہ تو ہی جو کچھ کوئی ہے حضور دی وجہ تو۔ سرکار دو عالم اے قرآن ہے، اور قرآن دی بھی اے اہمیت ہے کہ اے اس واسطے پاک ہے کہ مصطفیٰ دے منہ چوں نکلے۔ قرآن دے بولن نال محمد نہیں بنے، محمد دے بولن نال قرآن بنے۔ یہ دا مطلب ہے نبی دے منہ چوں نکلے لفظاں دے مجموعے دا نام قرآن ہے۔ یہ دا مطلب ہے دو چیزاں نے، میں نہیں سمجھدا کسی تاریخ دے حوالے چوں تبری کو پوچھئے، ابن کثیر کو پوچھئے علی کون ہے، بہت اچھی گل ہے کہ یوم علی ہے، مولا دی بارگاہ اجدہ نظرانہ ہے، اور رمضان بھی ہوئے اتنا مبارک ماہ ہوئے،
اور یہ درمیان کھلو کے صرف یا قرآن کو پوچھنا چاہیے علی کون ہے یا رسول کو پوچھنا چاہیے علی. بہت شکریہ. یہ شخصیت دسن والیاں میرے نزدیک دو اتھارٹیاں، ایک مصطفیٰ دی ذات ہے، ایک قرآن پاک ہے. میرے محترم سامعین، جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے یہ رسول اللہ دے متعلق ہے. میرے نزدیک جڑا مصطفیٰ نو نہیں سمجھدا، نہ حسن نو جاندا ہے، نہ حسین نو جاندا ہے، نہ سیدہ تو واقف ہے، نہ امیر المومنین تو واقف ہے. مرکزی حیثیت ہے پیغمبر اعظم دی. میں ہنے تواڈے سامنے عرض کر دینا کہ پیغمبر نو جنہ کسے مننے ہیں نا، او دے مطابق ہی کسے آل نو مننے ہے، او دے مطابق ہی کسے اصحاب نو مننے. اگر کوئی آل، یہ تین چیزاں نے جی، ترے کیٹیگریاں نے، آل محمد، اصحاب محمد، ازواج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یار پوری تسی روز ٹی وی تے ویندے ہو، بہ کے مذاکرات ٹیبل ٹاک تے جتنے علماء بیٹھے ہوندے نے، یا وہ آل محمد دی گل کردے نے، یا وہ اصحاب محمد دی گل کردے نے، یا وہ ازواج محمد دی گل کردے نے. کمال ہے کہ آل لفظ وکھری ہے، اصحاب لفظ وکھری ہے، ازواج وکھری لفظ ہے، لیکن تریوے منسلک محمد نال نے. آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ازواج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ مطلب ہے سرکار نالی آل منصوب ہے، سرکار نالی اصحاب منصوب نے، سرکار نالی ازواج منصوب نے. میرے عزیز دوستو، میں تواڈے نال مخاطب ہو کے گل کرنا، ذہناں چ لکھ کے جانا، یہ آل بھی نبی دے، اصحاب بھی نبی دے، ازواج بھی نبی دے. کوئی آندا جویں اسی آل نو مننے کوئی نہیں مندا، دوسرا آندا جویں اسی اصحاب نو مننے کوئی نہیں مندا، تیسرا آندا جویں اسی ازواج نو مننے تسی نہیں مندے. اچھا جناب، آل نو مننا ہے، اصحاب نو مننا ہے، ازواج نو مننا ہے، یہ سارے کدے نال منصوب نے؟ مصطفیٰ نال. جڑا بندہ محمد نو ہی اپنے جیسا سمجھدا ہے وہ آل نو کی سمجھدا؟ مولا تانوں جزائے خیر دے وے. جڑا سرکار دو عالم نو ہی اپنے جیسا سمجھ لوے، وہ آل دی عزت تو واقف کی ہوئے گا، اصحاب دی عزت تو واقف کی ہوئے گا، اور ازواج دی عزت تو واقف کی ہوئے گا. او دے واسطے میں رسالت ماب دی شان واسطے ایک آیت مجیدہ پڑھی ہے، انہوں سننا، یہ دے تحت ہی میں کچھ گفتگو کریں. خالق کائنات فرماندن اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ہم نے بھیجا، ہم نے تجھے بھیجا اے رسول، ہم نے تجھے بھیجا شاہدن، اس حالت میں کہ تو گواہ ہے. اچھا، وَمُبَشِّرًا، اس حالت میں کہ تو خوشخبری دینے والا ہے، وَنَذِيرًا، اس حالت میں کہ تو ہی ڈرانے والا ہے. شاہد بھی تو ہے، مبشر بھی تو ہے، نذیر بھی تو ہے. ہم نے تجھے ان عہدوں پہ فائز کر کے بھیجا کہ تو شاہد بھی ہے، مبشر بھی ہے اور نذیر بھی ہے. جنت کی خوشخبری دینے والا تو ہے، دوزخ سے ڈرانے والا تو ہے، پوری کائنات کے نبیوں کی امتوں کا گواہ بھی تو ہے. ہم نے تجھے اتنے عہدے دے کے کیوں بھیجا؟ ایتھے لطف ہے. اللہ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں. کیا بات ہے مولا بھائی، تو جزائے خیر دے. ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے. کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ لوگ اللہ پر ایمان. حضرات ضروری اعلان سنیے، اللہ پر ایمان لانے سے پہلے ضروری ہے کیا؟ پہلے ہاں، جس طرح نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، اللہ سے پہلے زہرا کے بابے کو ماننا ضروری. نبی کو نذیر ماننا پہلے ضروری. سبحان اللہ. حضور کو مبشر ماننا پہلے ضروری، حضور کو شاہد ماننا پہلے ضروری، حضور کو نذیر ماننا پہلے ضروری ہے. یہ دا مطلب ہے منزلہ نے پہلے 3 منزلہ تے بندہ آوے. حضور نو شاہد مننے، پھر حضور نو مبشر مننے، پھر حضور نو نذیر مننے. فرمایا تیرے بتانے پر تو یہ مجھے مانیں گے، تو منوائے گا تو یہ مجھے مانیں گے نا. پھر چوتھی منزل ہے کہ آمنوا باللہ، بندے اللہ پر ایمان لے آئیں، ورسولہ. 5ویں منزل یہ ہے کہ تیری رسالت پہ ایمان لے آئیں.
پھر اللہ فرماتا ہے اتنے ایمان لانے کے بعد یہ بندے فارغ نہیں، ہاں یہ بندے فارغ نہیں، وہ سنیں، یہ پہلے تجھے شاہد مانیں، پھر تجھے مبشر مانیں، پھر تجھے نذیر مانیں، پھر اللہ پر ایمان رکھیں، پھر تیری رسالت پر ایمان لے آئیں، پھر اللہ فرماتا ہے پھر اس کے بعد لازم ہے وَتُعَزِّرُوهُ، یہ تیری مدد کریں۔ ان ایمان والوں کا حق ہے کہ تیری مدد کریں۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَتُوَقِّرُوهُ، پھر اس کا حق ہے کہ وہ تیری تعظیم کریں، تیری توقیر کریں، تیری عزت کریں۔ کنیاں منزلیں ہو گئی ہیں جی، سیڑھیاں اتھوں شروع ہوندیاں نے تے بندہ اتھے جاندا ہے، اتھوں چھڑپی مار کے اتھے نہیں جاندا، اتھوں شروع ہوندا 1 2 3 4 5، چڑھنیاں بھی اس طرح چاہیے نے تے اترنیاں بھی اس طرح چاہیے نے، جہاں سیدھا چھال مارے گا نک بھج جائے گا ہوتا۔ میرے عزیزوں اے منزلہ ویکھو نا، دین کی پہلے حضور نو شاہد مننا ہے، پھر اگلی سیڑھی حضور نو مبشر مننا ہے، اگلی سیڑھی حضور نو نذیر مننا ہے، اگلی سیڑھی پھر اللہ نو ایک مننا ہے، پھر رسول دی رسالت تے ختم الانبیاء دی ختم نبوت تے ایمان رکھنا ہے، پھر حضور دی مدد کرنی ہے، پھر حضور دی عزت کرنی ہے۔ فرمایا جب عزت رسول تمہارے ذہنوں میں آ جائے گی وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح کے وقت بھی میری تسبیح کرنا، پھر شام کے وقت بھی میری تسبیح کرنا۔ جس کے ذہن میں عزت رسول آ جائے گی اس کی صبح کی تسبیح بھی قبول ہے، شام کی تسبیح بھی قبول ہے۔ جو محمد کی عزت نہیں کرتا صبح کی بھی فضول ہے، شام کی بھی فضول۔ مہربانی، بہت شکریہ۔